کہ اس جہاں میں کب کسی کا درد اپناتے ہیں لوگ، اور رخ ہوا کا دیکھ کر اکثر بدل جاتے ہیں لوگ۔ تیری چاہت ہم کو لے آئی ہے بام دار تک، ورنہ رقصاں یوں سر مقتل کہاں آتے ہیں لوگ۔ السلام علیکم دوستو۔ پاکستان سے تو ہم روزانہ بڑی 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 خبریں سنتے ہیں، کبھی جلسہ ہے، کبھی دھرنا ہے، کبھی پی ٹی آئی کا این او سی اس کے جلسے کے لیے وہ واپس لے لیا جاتا ہے، گرفتاریاں ہیں، پیغام رسانی ہے۔ اس تمام معاملے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہوا اس کا درد شاید محسوس نہیں کیا جا رہا، اور وہ ایک بالکل سائڈ کی کہانی بن گئی ہے۔ لیکن پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، امریکی سی بی ایس نیوز کا ایک انٹرویو تھا، تو اس سے ہمیں معلوم تو تھا جنرلی کہ غزہ میں اسرائیل نے کیا کیا ہے، لیکن ایک امریکی ڈاکٹر کی زبانی کچھ باتیں سن کے، جنہوں نے اپریل اور مئی میں غزہ کا دورہ کیا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب اس سے پہلے کہ ان کے بارے میں بتاؤں کہ انہوں نے کیا کہا، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی 80% سے زائد آبادی دربدر ہو چکی ہے۔ عمارات ملبے کا ڈھیر ہیں، اور جن کو اس ملبے کی صفائی میں ہی 15-20 سال لگ جائیں گے۔ اور گزشتہ سال اکتوبر سے، جب سے یہ تنازع شروع ہوا، جب حماس نے اسرائیل کے علاقوں پہ حملہ کیا، وہاں پہ ہلاک شدگان کی تعداد 40,334 کم از کم ہو چکی ہے۔ اور یہ بات فلسطینی وزارت صحت نے بتائی ہے۔ اس کے مطابق 2023 اکتوبر سے اب تک 93,356 فلسطینی زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اب اس حوالے سے بہت ساری تنظیموں نے اور ان لوگوں نے جو کہ خدمات انجام دے چکے ہیں فلسطین کے ان علاقوں میں، جنگ زدہ علاقوں میں، انہوں نے بھی بڑے ہولناک انکشافات کیے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا انٹرویو سی بی ایس نیوز پہ یہ نشر ہوا۔ کیرولائنا کے یہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، انٹرنیشنل کالج آف سرجنز کے نائب صدر بھی ہیں، ڈاکٹر مارک پرلمٹر۔ انہوں نے غزہ میں رضاکارانہ خدمات انجام دیں، اور جو ان کے مشاہدات تھے، انسانیت سوز، روح فرسا مناظر انہوں نے دیکھے، تو اس کے کچھ اس حوالے سے سوالات کے جواب میں ڈاکٹر مارک پرلمٹر کا کہنا تھا۔ اب دیکھیے، بہت ہی انتہائی دل دکھتا ہے جو انہوں نے باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ 30 سال میں 40 مختلف طبی کیمپینز مختلف علاقوں میں، گراؤنڈ زیرو بھی ہم نے دیکھا جو 9/11 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارات تھی جو گر گئی تھی، اس میں 3,000 سے زائد لوگ مارے گئے تھے۔ زلزلوں سے ہونے والی ہولناک بربادی، سب کو ملا کر، سب کو یکجا بھی کر لیا جائے تو وہ غزہ میں صرف ایک ہفتے کے دوران کی جانے والی خون ریزی کے سامنے معمولی اور بے حقیقت ہے۔ جی ہاں، وہ بھی عام شہریوں کے خلاف جو زیادہ تر بچوں پر مشتمل ہے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، ڈاکٹر پرلمٹر کا کہنا تھا۔ بچوں کی مسخ شدہ اجسام، ٹوٹے ہوئے اعضاء اور لاشیں، بمباری اور عمارتوں کے گرنے کے باعث جو حشر ہوا تھا، ایسے روح فرسا مناظر میں نے کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں دیکھے۔ جلے اور جھلسے ہوئے، کٹے ہوئے بچے جو کہ ماہر نشانہ باز، جس کو سنائپرز کہتے ہیں، کا نشانہ بنے، اور وہ بھی کہ بعض کو 2 مرتبہ گولیاں ماری گئیں، جبکہ سنائپر شاٹس میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ میرے پاس تصاویر ہیں، ڈاکٹر پرلمٹر کا یہ کہنا تھا، جن میں سینے اور سر میں گولیاں پیوست کی گئیں۔ ایک اور امریکی ڈاکٹر کا بھی کہنا تھا کہ بچوں کو لگنے والے گن شاٹس کی تصدیق کرنے کے لیے سی ٹی اسکین دیکھے تو معلوم ہو کہ یہ اتفاقی نہ تھا اور نہ ہی غلطی سے ہوا تھا، بلکہ بڑے ٹارگیٹڈ یہ قتل عام ہوا ہے۔
پھر In the ڈاکٹر same پال trial, no toddler مارک gets shot پلمٹر نے twice by کہا کہ ہم نے mistake by شوٹنگ کی the آوازیں world's نہ best صرف سنی sniper, بلکہ and they're کیمرے کے dead ذریعے center shots. ریکارڈ بھی کی، In مگر fact, دفاعی more than افواج نے 20 doctors recently in Gaza also سی بی told ایس Sunday نیوز کو morning کیمرے پر about کچھ gunshot بتانے wounds سے to بہرحال children. انکار کیا۔ یہ درمیان میں سی بی One ایس نیوز کے American doctor کورسپونڈنٹ نے told us he even اپنی یہ بات reviewed کہی کہ CT scans to بہت confirm سارا what he کچھ مواد saw ہم نے دیکھا، because he, لیکن quote, جب ہم نے didn't افواج سے believe پوچھا، that this many اسرائیل کی children could افواج be سے انہوں نے admitted کچھ to a بتانے سے single انکار hospital کیا۔ بعد with میں gunshot wounds ایک to the head. اسپوکس پرسن Our requests for اسرائیلی an فوج کے on-camera انہوں نے interview. یہ کہا But کہ in an جی email, a spokesperson told سویلین آبادی CBS کو ان News, علاقوں سے نکل quote, جانے کی the ہدایت کی IDF گئی has تھی، never ہمارا and will never بچوں کو deliberately نشانہ target بنانا children, مطلوب نہ تھا۔ adding, quote, remaining in an active مختلف combat zone ڈاکٹروں has نے inherent جو کہ سی بی risks. ایس نیوز کے And مطابق the کہا کہ IDF یہ ایک بھیانک stressed that خواب it ہے calls for the جہاں evacuation of غزہ civilians from combat zones. غزہ کی زمین جہنم بن چکی ہے۔ The UN reports ہمیں that یہ to بتایا date, گیا more تھا than 80% کہ of سویلینز کا Gaza's خیال رکھا جائے population گا، has been displaced, ہم and the انہیں نشانہ majority of نہیں its بنا رہے، buildings امداد آ رہی ہے اور لوگوں destroyed. تک پہنچ رہی ہے، A لیکن ہم نے جو reality کچھ which has دیکھا taken its اس own سے toll برعکس پایا۔ on the ڈاکٹروں نے well-being of اب یہ سی بی children. ایس نیوز کی What ڈاکیومنٹری about اس the کی رپورٹ emotional کا ones? حصہ How ہے can you measure کہ that? ڈاکٹروں نے ان بچوں کی I can't measure ایک my own. لسٹ بھی بنائی، وونڈیڈ چائلڈ نو سروائیونگ فیملی، جنہوں نے How do اپنے you گھر be والوں کو اپنی آنکھوں کے an سامنے جدا orphan ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی and راکٹ watching میں your family, بمباری ہوئی، melted ملبے in کے front نیچے of you and دب کے shredded in مرتے front ہوئے of you? دیکھا۔ How do you fix that? اب Ever fix گزشتہ that? مہینے میں واشنگٹن ڈی سی Last میں month, تقریر کے speaking دوران in Washington, امریکی ڈاکٹروں D.C., نے other American ڈاکٹر doctors echoed Dr. مارک Perlmutter's calls for پلمٹر help. کی We've جانب described سے it as a امداد کی درخواست catastrophe, کی a پرزور nightmare, حمایت بھی a کی hell ہے۔ on earth. ڈاکٹر It's all مارک of these پلمٹر and worse. کے We didn't مطابق even ہم نے have غزہ سے باہر hand sanitizer میلوں or تک alcohol or soap بمپر most ٹو of the بمپر time. And while we're 18 there, ویلر we're یعنی listening ٹرک دیکھے to, جن کے انجن خاموش تھے، یعنی وہ aid is بالکل getting کھڑے تھے in. کیونکہ انہیں It's غزہ for میں کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ایسے میں خوراک اور طبی امداد کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ڈاکٹر پلمٹر سے سی بی ایس نے یہ بھی پوچھا کہ زخم خوردہ احساسات یا جذبات کے بارے میں وہ کیا کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کا تعین کرنے سے قاصر ہوں، کیا بتاؤں، میں ناقابل بیان صورتحال تھی جو ہم نے غزہ میں دیکھی ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے اسرائیل پر ایک طے شدہ حکمت عملی کے تحت سٹارویشن کیمپین کا الزام لگایا، یعنی باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت غزہ میں جو بچے کھچے لوگ ہیں ان کو بھوک سے مارنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اب قصہ مختصر یہ ہے کہ غزہ میں قیامت بپا ہے اور ایک منصوبے کے تحت بچوں کا قتل عام بھی۔ ڈاکٹر مارک پلمٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ بچوں کی بہت بڑی تعداد کو بالکل ان کا صفایا کر دیا گیا ہے غزہ کے علاقوں میں۔ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی واردات کی خوشکاں داستان ہے، اور بہت سارے صرف امریکی یہ ڈاکٹر مارک پلمٹر نہیں بلکہ اور بھی کئی لوگوں نے یہ داستانیں سنائی ہیں، اور ایسی صورت پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حقوق انسانی کی علمبردار تنظیمیں کہاں ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں بشمول امریکہ، جرمنی، فرانس، برطانیہ، یہ سب حقوق انسانی دنیا بھر میں حقوق انسانی کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں، بڑے بڑے فنڈنگز کرتے ہیں، منصوبے ان کی بنیادی طور پہ بیرون ممالک میں فنڈنگ کا محور ہی حقوق انسانی ہوتے ہیں۔ لیکن اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے صرف 10 مہینوں کے دوران، اس پہ انہوں نے عملاً خاموشی اختیار کر رکھی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو امداد بھی فراہم کر رہے ہیں۔ ہر بڑا G20 سمٹ ہوتا ہے، G7 سمٹ ہوتا ہے، نیٹو کانفرنس ہوتی ہے، اس میں یہ مزید امداد کا اعلان کرتے ہیں اسرائیل کے لیے۔ تو بڑی ایک بے حسی کا سامنا ہے غزہ فلسطینیوں کو، اور دوسری طرف ان کی بے بسی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے جو بڑے ممالک ہیں جیو اسٹریٹجک ترجیحات کی وجہ سے ان کی عملاً خاموشی ہے۔ اب اس حوالے سے ہمارے ایک دوست نے ہمیں کچھ اشعار بھی بھیجے، اور وہ اشعار کہے تھے آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد کے ایک ڈائریکٹر سید عطا حسین نے۔ تو شاید انہوں نے غزہ کے بے بس فلسطینیوں کے حوالے سے ہی کوئی بات کہی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جہاں میں کب کسی کا درد اپناتے ہیں لوگ، اور رخ ہوا کا دیکھ کر اکثر بدل جاتے ہیں لوگ، تیری چاہت ہم کو لے آئی ہے بام دار تک،
ورنہ رقصاں یوں سر مقتل کہاں آتے ہیں لوگ. بہت بہت شکریہ.